ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات محترم، آج 21ویں شب ماہ رمضان المبارک کی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور یہ وہ مقدس دن لگا ہے جو خلیفہ چہارم مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ مقام علی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی فضیلتیں قرآن مجید میں احادیث مصطفیٰ میں بے شمار میسر ہوتی ہیں اور ملتی ہیں اہل عقیدت کے لیے۔ میں اہل عقیدت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے کہ جو عقیدت سے نہیں دیکھتا اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ وہ علی جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ علی کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو پیدا ہونے سے پہلے پہچانا۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے سرکار کو پہچانا کب؟ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے بعد میں ابو بکر عمر سب دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد پہچانا۔ علی کہتے ہیں میں نے نبی کو اس وقت پہچانا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ مولا علی جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ آج لوگوں کو مولا کائنات کے تعلق سے بہت سارے خدشات، بہت سارے توہمات ہیں۔ حضرت علی کے تعلق سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کتنی دیر میں پڑھ لیتے تھے معلوم ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے کی زین پر ایک پیر اس طرف رکھ کر کے جتنی دیر میں گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے اتنی دیر میں حضرت علی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو جو حضرت علی کے تعلق سے دلوں کے اندر کچھ کسک رکھتے ہیں ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن اتنا ضخیم ہے، قرآن اتنا موٹا ہے، اتنی جلدی کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تسلی کے لیے بخاری شریف میں چلتے ہیں۔ بخاری شریف میں پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، اور زبور کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، بہت موٹی کتاب تھی زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ مقام خاص حاصل تھا کہ آپ کی بھی سواری پر آپ کا کجاوا کسا جاتا، گھوڑا یا اونٹ جو بھی چیز، اس کے کسنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے، گھوڑے کی زین دیکھیے آپ نے، سیٹ جس پر بیٹھتے ہیں، اس کو کسنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کو پیٹھ پر رکھا، ایک بیلٹ اس کے پیٹ پر باندھی جاتی ہے اور ایک بیلٹ اس کے گلے پر لا کر باندھی جاتی ہے، دو بیلٹوں میں وہ ساری کی ساری سیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو باندھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سے زیادہ تو 2 سے 3 منٹ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور اتنی ہی دیر میں تلاوت کر لیتے جتنی دیر میں ایک سیٹ ان کی سواری پر باندھی جاتی تھی۔ میں نے کہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے پہلے موجود ہے کہ وہ تلاوت اتنی دیر میں کر لیتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھتا ہوں ایمان والوں کو کوئی کسک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو عقل محال سمجھتی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا حضرت علی ہماری جانیں آپ کے قدموں پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ مولا کائنات کا مرتبہ وہ ہے جو مصطفیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ادا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات محترم، اولیاء اللہ علی تو وہ ہیں جن کے گھر بار سے ولایت بانٹی جاتی ہے، جو تاجدار اہل عطا ہیں، جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، جو سارے ولیوں کے والد و باپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دل کے اندر کوئی کسک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں بتا دوں، آپ اٹھائیں قرآن مجید کی تفسیر کو اور دیکھیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیم اللہ کے ایک نبی ہیں،
اور نبی ایسے کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر ہے، جنوں پر ہے، پرندوں پر ہے۔ آپ کے دور میں آپ نے مشہور ہوگا ایک واقعہ ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا ایک واقعہ، جس کا تخت 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا ہے، سونے چاندی کا بنا، کتنا بھاری وہ تخت ہے، عقل تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اور دور کتنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے 2 مہینے کی مسافت پر۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جب پیغام بھیجا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار تو اس نے تحفے تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ چاہیے کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھو، مجھے اللہ کا نبی مانو، اور ورنہ پھر میں تمہیں دوسرے انداز سے سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ وہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ نکلے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون لے کر آ سکتا ہے۔ ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر اس میں سے ایک شخص ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک جن جو جنوں میں سے تھا، جس کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ اور آتا ہے تفسیر میں کہ اس کا تخت حاضر ہو چکا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ وہ تخت ہواؤں میں اڑ کر نہیں آیا، زمین کے اندر گھسٹ کر چل کر کے آیا تھا۔ حضرات محترم، جب ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، ایک جن ہے، ولی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیارے مصطفیٰ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ، میری امت ساری امتوں میں افضل و اعلیٰ، میری امت کے علماء سارے امتوں کے علماء میں اعلیٰ، میری امت کے ولی سارے ولیوں میں افضل و اعلیٰ۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی آصف بن برقیہ اس اتنے بڑے تخت کو لا کر ایک آنے واحد میں پلک جھپکنے کی دیر میں 2 مہینے کی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھ سکتا ہے لا کر، تو حضرت علی تو وہ ہیں جن کے بارے میں بھی میں نے بتایا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اور کہا ہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کچھ علم تھا، اللہ کی کتاب کا کچھ علم جس کے پاس ہے، اس کی طاقت کا جب یہ عالم ہے کہ وہ 2 مہینے کی مسافت کا تخت ایک پلک جھپکنے میں لا کر رکھ دیتا ہے، تو علی وہ ہیں جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو جب ایک کتاب کا کچھ علم رکھنے والے کا یہ عالم ہوگا تو حضرت علی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، حضرت علی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی کہ صرف علی سے محبت وہی کر سکتا ہے جو ایمان والا ہوگا۔ اور نبی فرماتے ہیں علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی کہ وہ کافر، کہ علی سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہی ہوگا، کافر ہی ہوگا۔ حضرات محترم، اور ایک روایت علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں بیان فرمائی ہے، جس کے تعلق سے فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم من لم یعرف منا حق اہل بیتی و صحابتی، کہ جو میرے اہل بیت اور صحابہ کے حق کو نہیں جانتی، سرکار فرماتے ہیں حدث ثلاثن کہ 3 میں سے ایک ضرور ہے۔ اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ منافق ہے، یا ولد الزنا ہے، یا پھر وہ ایسے نطفے سے پیدا ہوا جو نطفہ حالت حرمت میں ٹھہر گیا ہو، یعنی کہ حالت حیض میں ٹھہرا ہو۔ ناظرین کرام، اس لیے اہل بیت کی محبت قرآن سے ہم پر واجب کی گئی ہے۔ قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے ایمان والو میں تم سے کوئی اور مطالبہ نہیں کرتا سوائے کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، اپنی جان مال سب چیز سے زیادہ علی سے محبت اگر نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو حضرت علی کے غلاموں میں مقبول فرمائے۔ اور آقا نے تو خود فرما دیا من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرات محترم، لوگوں کا اعتراض ہے، میں اعتراض کا ایک جواب اور دے دوں۔ جن لوگوں کو حضرت علی سے یا مصطفیٰ کے اہل بیت سے کچھ تکلیف ہوتی ہے، بنام مسلمان وہ ہوتے ضرور ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا صرف خدا ہے، مولا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ جسے مولا کہہ دے وہی مولا ہے۔ اللہ بھی مولا ہے، مصطفیٰ بھی مولا ہے، اور مصطفیٰ کے بنانے سے علی بھی ہمارے مولا ہیں۔
بولے صفت مولا ہے اللہ کی، میں نے کہا اللہ کی صفت مولانا بھی ہے۔ اگر مولا اللہ ہے تو مولانا بھی اللہ ہے۔ مولانا تو ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں، ایک جاہل آدمی ہوتا ہے داڑھی رکھ لی اس کو بھی مولانا بول دیا جاتا ہے، تب ہمیں شرک اور کفر نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں مولا علی کو تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں مولا علی نہیں، مولا خدا ہے۔ ہم نے کہا سنیے کیوں؟ بولے کہ اس لیے کہ مولا صفت خدا کی ہے۔ میں نے کہا مولا صفت خدا کی ہے تو مولانا بھی صفت خدا کی ہے، اس لیے جب ہم مولانا کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں اور اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں فنصرنا مولانا، مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ حضرات محترم، تو اس لیے پتہ چلا کہ جہاں صفت اللہ کی جو ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے اور جو بندوں کی ہوتی ہے وہ عطائی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ بھی مولا ہیں اور مصطفیٰ کے بنانے سے علی بھی مولا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو حضرت علی کی مشکل کشائی عطا فرمائے، علی کو ہمیں اٹھتے بیٹھتے پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔